रहमतों बरकतों खुशियों वाले महीने रबीउल अव्वल का आगाज रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल 17 सितंबर को होगी। तैयारियां शुरू, मसाजिद में चरागा, घर गलियां बाजार सजने लगे। दुरूदो सलाम की रूह परवर महाफिल नबी मेहरबान आकाए दो जहां सरवर कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद और सलाम। कराची में 4,500 से ज्यादा अफराद एड्स से मुतासिर। कमिश्नर कराची का HIV और एड्स एडवाइजरी बॉडी कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स और महकमे सेहत के अफसरान की कमिश्नर को ब्रीफिंग। कहा मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद की निगरानी में दवाएं दी जा रही हैं। शहर में डेंगू, डायरिया, गैस्ट्रो के केसेस बढ़ रहे हैं। शहर के 4 बड़े अस्पतालों में रोजाना 1000 से 1500 मरीज रिपोर्ट। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, NICH और अब्बासी शहीद अस्पताल। सिंध पुलिस में करप्शन, जाली भर्तियों का इंकिशाफ। सिंध में 187 जाली पुलिस एहलकारों की भर्ती। 55 अफसरान के डोमिसाइल मशकूक करार। खानों में भी बेज़ाब्तियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सिंध पुलिस के हिसाबात पर बहस। PAC का IG सिंध की सरबराही में तहकीकात का हुक्म। IG सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस के खानों में टेंडर मुमकिन नहीं। टेंडर का तरीका तवील है। खाना हमें किसी भी मौके पर देना पड़ता है। सिंध पुलिस के मुतालिक 100 पैरास के लिए 1 माह की मोहलत। करोड़ों रुपए देकर भी बिजली के कनेक्शन नहीं लग रहे। सिंध में पावर कंपनियां नए कनेक्शन लगाने से गुरेजा। सिंध हुकूमत करोड़ों रुपए एडवांस अदा कर चुकी। के इलेक्ट्रिक ने रकम लेने के बावजूद नए कनेक्शन ना लगाए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकिशाफ। मुख्तलिफ अजला में 200 से ज्यादा स्कीमें नामुकम्मल। मुकामी आबादी के एतराज की वजह से कनेक्शन नहीं लगवाए। के इलेक्ट्रिक के जवाब पर ऑडिटर जनरल का अदम इत्मीनान। MQM का महंगी बिजली, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरना दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि अब के इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलने देंगे। फारूक सत्तार की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की इंतजामिया से मुज़ाकरात। रात में लोड शेडिंग के खात्मे, टैरिफ में कमी का दावा। कहा हम शरीफ हुए कि इलेक्ट्रिक बदमाश हो गया। हमारी लोड शेडिंग हुई तो फिर तुम्हारी भी लोड शेडिंग होगी। के इलेक्ट्रिक की वजह से 80% इंडस्ट्री बंद हो चुकी। ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वफाकी मुहतसिब को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। महंगी बिजली और नाक़िस पॉलिसीज़ के असरात मार्बल इंडस्ट्री पर भी पड़े। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा किया। न्यू कराची में सड़कों की खस्ता हाली, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जमात इस्लामी का अवामी मसाइल के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। बिजली नहीं देते, सीवरेज का निज़ाम तबाह है। बारिश होते ही नई सड़कें बह जाती हैं। कराची की बस्तियां मुल्क को कमा कर देती हैं। शहरी फिर भी महरूम हैं। हुक्म जारी करके खुद ही खिलाफ वर्जी भी कर दी। KMC के सीनियर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग की अपने ही अहकामात की खिलाफ वर्जी। 18 सितंबर 2023 को फ्लाईओवर्स के नीचे चार्ज पार्किंग के खात्मे का हुक्मनामा जारी किया। हाईकोर्ट के नए अहकामात के बगैर नीपा फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग साइट अलॉट कर दी। शहर के बेशतर फ्लाईओवर्स के नीचे तजावुजात और चार्ज पार्किंग साइट्स कायम। महमूदाबाद फ्लाईओवर के नीचे भी तजावुजात, धड़ल्ले से पार्किंग। कौम के मेहमानों पर सियासत या मजाक। गवर्नर हाउस के हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्स का जामे कराची से इल्हाक ना हो सका। कोर्सेज सुस्तरवी का शिकार। IT कोर्स मुकम्मल होने में मजीद 8 माह दरकार। कोर्स मुकम्मल होने से कबल ही सर्टिफिकेट जारी। गवर्नर सिंध की चीन को कराची में सनतें लगाने की पेशकश। चीनी शहरियों को फूड सिक्योरिटी की यकीन दहानी। चीनी सफीर की गवर्नर सिंध कामरान जसोरी से मुलाकात। गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। अपने तासुरात कलमबंद किए।
ادھر کراچی میں تعینات نئے امریکی کونسل جنرل کے اعزاز میں تقریب، گورنر سندھ سے نئے امریکی کونسل جنرل نے ملاقات کی، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ کارساز حادثے میں باپ بیٹی کی ہلاکت، ملزمہ نتاشا کا برطانوی لائسنس ناقابل قبول قرار، پولیس نے مقدمے کا عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ چالان کے مطابق برطانوی شہریوں کے لیے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ہونا ضروری ہے۔ ملزمہ کے شوہر نے گاڑی، کاغذات، ڈرائیونگ لائسنس اور میڈیکل دستاویزات پیش نہیں کیے۔ میئر کراچی کا بارشوں کے دوران ایم جناح روڈ ٹوٹنے کا نوٹس، سڑک تعمیر کرنے والے انجینئر کو معطل کر دیا، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر وقاص احمد اور عبدالجبار کو رپورٹ کرنے کا حکم، ٹھیکیدار کو رقم کی ادائیگی روک کر بلیک لسٹ کر دیا گیا، ذمہ داروں کو معاف نہ کرنے کا اعلان۔ محکمہ مویشی و ماہی گیری کے افسران کی ترقیاں، گریڈ 19 کے 9 افسران کی گریڈ 20 میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدوں پر ترقیاں، ڈاکٹر مظفر علی، ڈاکٹر احتشام الحق، ڈاکٹر اختر علی شاہانی، ڈاکٹر حزب اللہ اور منور علی راجپوت شامل، ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر سعید احمد، ڈاکٹر عبداللہ بھی شامل۔ سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ پولیس میں تقرر و تبادلے، ایس پی کلفٹن عزیر احمد، ایس پی انویسٹیگیشن منیر تعینات، سید عباس رضوی ایس ایس پی اسپیشل برانچ تعینات، طارق مستوئی ایس پی سی آئی یو تعینات، نسیم آرا کو ایس پی آر آر ایف تعینات کر دیا گیا، سلمان حسین ایس ایس پی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کراچی تعینات، کیس خان کو ایس پی آر آر ایف الفلاح بیس تعینات کر دیا گیا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال میں 41 پوسٹیں خالی، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی، عملے کی کمی کی وجہ سے روزمرہ کے امور متاثر ہونے لگے۔ چیف ایڈمن آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال بولے، خالی پوسٹوں کی تعیناتی سے سروسز اسپتال میں بہتری آئی۔ 18 گریڈ کے ڈاکٹروں کی 39 ہیں، باقی ایک چیف سپرنٹینڈنٹ نرس کی پوسٹ خالی ہے اور ایک آدھ پوسٹ اور ہے، لیکن 18 گریڈ کے ڈاکٹر جس سے میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے ابھی پروموشن 17 گریڈ کے ڈاکٹروں کی 18 میں ہوگی، ان کی ڈی پی سی بیٹھ چکی ہے، تو انشاءاللہ یہ کمی بھی بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ صوبے سے پولیو کے خاتمے کا مشن، کراچی سمیت سندھ میں 9 سے 15 ستمبر تک پولیو مہم، 94 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ سہراب گوٹ بس ٹرمینل پر روزانہ 150 بسوں میں بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ چیف سیکریٹری اور وزیر صحت کی زیر صدارت اجلاس، وزیر صحت سندھ کا مہم میں کوتاہی برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کرنے کا جامعہ کراچی کا فیصلہ معطل، سندھ ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کو مزید اقدامات سے روک دیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر کو نوٹس، فریقین سے 3 ہفتے میں تفصیلی جواب بھی طلب۔ جسٹس امجد علی نے ریمارکس دیے، جس کی ڈگری کینسل کر رہے ہیں اس کو بلانا چاہیے۔ جسٹس صلاح الدین کے استفسار پر وکیل نے جواب دیا، ڈگری 30 سال پرانی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ویڈیوز وائرل کیس کی سماعت، ملزم یاسر شامی کی عبوری ضمانت منظور، سیشن عدالت کا 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کا کیس، ملزم سارم برنی کو ریلیف نہ مل سکا، عدالت نے درخواست ضمانت دوسری مرتبہ مسترد کر دی۔ سالانہ 6 لاکھ روپے کمانے والا انکم ٹیکس نہیں دے گا، ایف بی آر نے تنخواہ داروں کا ٹیکس کارڈ جاری کر دیا۔ سالانہ 12 لاکھ روپے کمانے والے کو 5% انکم ٹیکس دینا ہوگا، 10 لاکھ سالانہ کمانے والے پر 20,000 ٹیکس، 12 سے 22 لاکھ تنخواہ دار پر فکس ٹیکس 30,000 روپے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، یوٹیلیٹی سٹورز پر 48 برانڈز کی 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں کمی، گھی، کوکنگ آئل، مسالے، اچار، صابن سمیت دیگر اشیاء 8 سے 200 روپے تک سستی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سبسڈی بند، ترجمان کے مطابق سبسڈی جلد نئے طریقہ کار کے تحت بحال ہو جائے گی۔ میئر کراچی شہر کو سرسبز بنانے کے لیے کوشاں، بن قاسم پارک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا، مرتضی وہاب ننھے طالب علموں سے گھل مل گئے، پودوں کی حفاظت کرنے پر بھی زور دیا۔
آئس کریم کا ریپر پھینکنے پر بچوں کو سمجھایا۔ بچوں، آنے والے وقت میں اگر ہمیں اس گرمی کی مصیبت سے بچنا ہے، اگر ہمیں اپنے ماحول کو اپنا دوست بنانا ہے، ہمیں تھوڑی محبت ان پودوں سے کرنی ہوگی۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پیمرا کی پابندی، درخواست گزاروں کے وکلاء کے دلائل مکمل، آئندہ سماعت پر پیمرا اور وفاقی حکومت کے وکلاء دلائل دیں گے۔ بیرسٹر عبدالمعز نے موقف اختیار کیا، پیمرا کی جانب سے جاری کردہ ڈائریکشن آئینی تقاضوں کے منافی ہے۔ کراچی چیمبر کے الیکشن سے قبل بزنس مین الائنس میں دراڑ، عبدالرؤف ابراہیم بزنس مین الائنس سے دستبردار، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ بزنس مین الائنس نے عبدالرؤف ابراہیم کو گروپ سے نکال دیا، اختر شیروانی کو امیدوار نامزد کر دیا۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، سندھ لائف سٹاک اینڈ ایکوا کلچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری، 38,360 ملین روپے کی منظوری، منصوبے کی فائنانسنگ ورلڈ بینک کے فنڈ سے کی جائے گی، لائف سٹاک اور ماہی گیری کے شعبے کو ترقی دینے میں مدد ملے گی۔ سونا 2,000 روپے تولہ مہنگا ہو گیا، ایک تولہ سونے کی قیمت 2,62,100 روپے، 10 گرام سونا 2,24,708 روپے کا ہو گیا، ایک تولہ چاندی 2,900 روپے پر برقرار۔ اور کراچی میں کھانے کے ساتھ اب موسیقی کا بھی لطف اٹھائیں، کچھ ریسٹورنٹس میں مزیدار کھانوں پر سندھ کی ثقافت کا تڑکا، موسیقی، لوک گیت اور صوفیانہ روایات سندھ کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔